اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام واشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ عزیزان محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ آپ سبھی کو عید غدیر بہت بہت مبارک ہو۔ عزیزو، عید غدیر کسے کہتے ہیں؟ کہ جس وقت رسول اللہ نے آخری حج کیا، اس وقت کہ جب 10 ہجری میں جب حج کر کے واپس پلٹ رہے تھے، اس وقت غدیر کے میدان میں جبرائیل امین نازل ہوئے اور رسول سے کہا کہ اے رسول، جو حکم آپ کو دیا جا چکا ہے اس کا اعلان کر دیں۔ اگر آپ نے اعلان نہ کیا گویا کار رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا۔ اس حکم کو سنتے ہی رسول نے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ ٹھہر جاؤ۔ جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا اور جو آگے چلے گئے تھے ان کو واپس بلایا گیا۔ جب 1.25 لاکھ کا مجمع جمع ہو گیا تو رسول نے ظہرین کی نماز ادب پڑھائی اور کجاووں کا منبر بنایا گیا اور خطبہ دیا۔ جب خطبہ ختم ہوا تو رسول نے لوگوں سے سوال کیا کہ اے لوگو، کیا میں تمہارا امین اور مولا ہوں؟ لوگوں نے جواب دیا، جی آپ ہی ہمارے مولا اور امین ہیں۔ جب لوگوں نے یہ گواہی دے دی تب رسول اللہ نے علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا اور کہا کہ من کنت مولا و فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا۔ رسول نے جب یہ اعلان کر دیا، لوگوں نے علی کو مبارکباد پیش کی۔ جب مولائے کائنات کو لوگوں نے مبارکباد پیش کر دی، جبرائیل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے حبیب، آج تمہارا دین مکمل ہوا، آج تم پر تمام نعمتیں تمام ہو گئی اور میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ تو لوگوں، عزیزوں، یہ سمجھ لو کہ خدا بھی دین سے اس وقت ہی راضی ہوا کہ جب علی کی ولایت ہوئی۔ علی کی ولایت کے بغیر ایمان بھی مکمل نہیں ہے، دین بھی مکمل نہیں ہے۔ لہٰذا عزیزوں، اہل سنت میں جہاں بہت سے افراد اہل بیت رسول اللہ سے محبت رکھنے والے افراد ہیں، وہیں بعض وہابی فکر رکھنے والے ناصبی بھی موجود ہیں۔ ناصبی موجود ہے۔ یہ بدعقیدہ لوگ مسلمانوں کی بدعتی بتاتے ہیں اور مسلمات دین میں شک پیدا کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ عید غدیر بھی ہمیشہ سے ان کی تنقید کا ہدف رہی ہے کہ یہ الزام ہے کہ عید غدیر شیعوں کی ایجاد ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یاد رہے کہ ان وہابیوں کو عید میلاد النبی پر بھی اعتراض ہے۔ بزرگ اہل سنت علماء بھی غدیر کو عید مانتے ہیں۔ مثلاً بزرگ امام غزالی اس بات کے قائل رہے ہیں کہ 18 ذی الحجہ کی تاریخ کو اسلام میں خاص فضیلت حاصل ہے۔ سن 10 ہجری میں اسی دن رسول اللہ نے حضرت علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا تھا۔ اسی دن خدا کی طرف سے آیت اکملت نازل ہوئی تھی، جس نے دین کے کامل ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے مسلمانوں کے دین سے راضی ہونے کا بھی اعلان کیا۔ اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ بات درج ہے کہ اس روز کو خود پیغمبر اکرم نے بابرکت بتلایا ہے۔ انہوں نے اس دن کے شکرانے کا روزہ رکھنے کی فضیلت کو بھی بیان کیا۔ شیعہ مفسرین کی طرح بعض بزرگ سنی مفسرین قرآن بھی اس بات کے قائل ہیں کہ بروز غدیر آیہ اکملت نازل ہوئی تھی۔ اہل سنت عالم ابن طلحہ نے اپنی تالیف مطالب سؤول میں اس دن کے عید کو ہونے کا ایک سبب اس طرح بیان کیا کہ یہ دن اس لیے عید قرار پایا کہ رسول خدا نے حضرت علی کو ولایت کے مرتبہ عظمیٰ پر فائز فرمایا اور اس طرح آپ کو تمام خلائق پر برتری اور فضیلت عطا کی ہے۔ یہ ایک دستور ہے کہ جس دن بادشاہ تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوتا ہے، اس دن کو مملکت میں مسرت و شادمانی کا دن قرار دیا جاتا ہے۔ اس دن چراغاں ہوتا ہے، جشن منایا جاتا ہے، بزم مسرت سجائی جاتی ہے،
خطیب، ادیب، شاعر قصائدوں کے انبار لگا دیتے ہیں۔ غدیر کے دن خلیفہ رسول کی تاج پوشی کا دن ہے، اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کو حکم دیا کہ امیر المؤمنین کی ولایت کبریٰ کے منصب پر فائز ہونے پر مبارکباد پیش کریں۔ یہی سبب ہے کہ شیعہ 18 ذی الحجہ کے روز کو بطور عید مناتے ہیں۔ اہل سنت کی کتاب میں صرف 2 روایت پیش کی گئی ہے، اور یہ مختصر یہ کہ ان بیانات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اہل سنت کے بزرگ علماء اس بات کو جانتے ہیں کہ غدیر کا دن عید کا دن ہے، بھلے ہی وہ اپنے مریدوں سے حقیقت کو چھپائے، مگر وہ جانتے ہیں کہ یہ عید کسی کی ایجاد نہیں بلکہ خود سرور کائنات کی فرمان ہے۔ عزیزان گرامی، برادران اسلامی یہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے آخری لمحے میں ان کے کانوں میں کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن مقام تفکر ہے کہ کان میں ہمیشہ وہی بات کہی جاتی ہے جو کوئی دوسرا نہ سن سکے، اسی لیے تو نبی نے چچا کے کان میں سرگوشی کی کہ تاکہ کوئی دوسرا نہ سن سکے۔ اب راویوں نے کیسے سن لیا؟ تو آج 1400 سال بعد مولویوں کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ نبی نے ابو طالب کے کانوں میں کلمہ پڑھنے کا کہا تھا، لیکن جب نبی نے غدیر خم میں 1.25 لاکھ اصحاب کے مجمع میں علی کی ولایت کا اعلان کیا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، کیا یہ اعلان کسی نے کے کانوں تک نہیں پہنچا؟ ولایت علی علیہ السلام ایمان کا جز ہے، اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اسی آج کے دور میں بھی جب وہی اعلان غدیر سب نے سن لیا تو مسلمان کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ بات ثابت ہو گئی، مسلمانوں کے سبھی طبقوں میں عید غدیر لکھی گئی ہے، اس کی فضیلت بھی، اس کی بلندی بھی، اس کی عظمت بھی۔ اللہ نے اور اس کے رسول نے قرآن اور حدیث میں عید غدیر کو اور اس دن کے واقعے کو پورے طور پر بیان کیا، لہٰذا عید غدیر جس دن اللہ کے رسول نے علی کی ولایت کے لیے کہہ دیا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، لہٰذا اگر یہاں سے نبوت ختم ہوتی ہے اور آخری نبی اللہ کے رسول ہے تو اب نبی نے خود بتا دیا کہ علی مولا ہے، اور مولا اس لیے کہا کیونکہ ولایت میں سب کچھ سمٹا ہوا ہے، سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ ولایت وہ جامع منصب ہے اللہ کی جانب سے مکمل اللہ کے منصب کو کہ جس میں سبھی کچھ اللہ نے رکھ دیا ہے، اپنی ولایت بھی، اپنے رسول کی ولایت اور علی کی ولایت، اور اسی ولایت کو 12 اماموں میں قیامت کی سرحد تک ملا کر کے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام سے لے کر کے آخری امام حضرت امام مہدی علیہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد تک ولایت کو امامت کے منصب میں رکھ دیا، اور اسی امامت میں قیامت تک کی ہدایت بھی رکھ دی، اسی امامت میں قیامت تک کی رہبری بھی رکھ دی، قیامت تک کی نمائندگی بھی رکھ دی۔ لہٰذا غدیر منائی ہی اسی لیے جاتی ہے کہ نبی کے بعد عالم اسلام کو خلیفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ امام کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ غدیر جس دن ہمارے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے مولا بنایا، اور اسی ولایت کا ہم اعلان کرتے ہیں، اسی ولایت کو ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور اسی دن کو عید غدیر کہتے ہیں۔ اگر ولایت کے بعد رسول تمام عالم اسلام نے اسی طرح قبول کر لیا ہوتا جس طرح کہ اللہ کے رسول نے بنوایا تو آج مسلمانوں کو یہ ذلت، یہ حالت، یہ رسوائی نہ ہوتی۔ جو یہ مسلمانوں میں الگ الگ گروہ ہے، الگ الگ کھانے ہیں، الگ الگ طبقے نہ ہوتے بلکہ ایک نظام ولایت ہوتا، اور جب ولایت کا نظام چلتا تو نہ دنیا میں کسی کو کسی کا خطرہ ہوتا، نہ دنیا میں اسلحوں کی دوڑ ہوتی، نہ دنیا میں یہ جنگ کی نقشے ہوتے، نہ دنیا میں یہ ظلم ہوتے، نہ کونے کونے میں مظلوم لوگ ہوتے۔ یہ تمام چیزیں اس ولایت کے منصب اور جوہر سے ہٹ جانے کا نتیجہ ہے کہ جس کو اللہ کے رسول نے متعارف کر دیا تھا، جو اتنی محنت کے بعد یہ ولایت کا قانون اللہ کے رسول نے پہنچایا کہ جس کا ابتدا اپنے زمانے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک اور پھر آخری نبی کو ملا کر 1,24,000 انبیاء کو
ایک لاکھ 24,000 انبیاء نے جس قانون کو لا کے مکمل کر کے اور قیامت تک قانون اللہ کا اس زمین پر مکمل کر دیا، جس نظام ولایت کی صورت میں نظام دنیا کو چلانے کے لیے رکھا گیا تھا، مگر آج اسی غدیر اور اسی ولایت اور اسی نظام ولایت اور اسی علی سے ہٹ جانے کا نتیجہ ہے کہ عالم اسلام میں اتنے فرقے وجود میں آ گئے۔ کہیں خلافت کے نام پر، کہیں ولایت کے نام پر، کہیں فقہ کے نام پر، کہیں اصول کے نام پر فرقے بنتے گئے، اور آج اسی ولایت کے مرکز سے پھر عالم اسلام کو وابستہ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں لوگ راستے سے انحراف کر لیتے ہیں، اور اتحاد وہاں ہوتا ہے جہاں لوگ راستہ تلاش کر کے چلتے ہیں۔ لہٰذا چاہیے کہ آج پھر ہم عالم اسلام کو لوگ مجتمع ہو اور غدیر خم کے عید غدیر کی طرح مناتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو جو انہوں نے ہمیں غدیر میں دیا تھا، اسے نسلوں تک پہنچاتے رہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے غدیر کے اس حکم میں، اس خطبے میں کہا تھا کہ جو آج یہاں حاضر ہے، اس سے پیغام ولایت کو میں نے علی کو مولا بنایا ہے وہ غائب تک پہنچائے، اور جو باپ ہے یہاں وہ بیٹوں تک پہنچائے۔ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ یہ پیغام نسلوں کے بعد نسلوں تک پہنچتا رہے، ہر نسل تک پہنچتا رہے، لہٰذا اس پیغام کو پہنچاتے رہنے کا سب سے بڑا اہتمام ہم علی کے چاہنے والے شیعہ حضرات کے درمیان عید منا کر تاکہ نئی نسلوں اور بچوں تک پہنچتے رہے کہ عید کیا ہے، غدیر کیا ہے، ولایت کیا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔